ویلکم بیک ناظرین، آپ کو ایک دفعہ پھر سے اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں اور ہم اپنی ڈیبیٹ کا سلسلہ وہیں سے شروع کریں گے جہاں پر ختم کیا تھا. اور ابھی جو ہے حماد اظہر صاحب نے ٹویٹ کیا ہے کہ میرے خلاف پراپوگنڈا ہو رہا ہے، 80% LNG پڑی ہے، پیٹرول ڈیزل کی مقدار ہمارے پاس وافر ہے، 2 ٹن فرنس آئل ہمارے پاس موجود ہے. اور اسی کے ساتھ وفاقی حکومت کے کچھ وزراء جیسا کہ فیصل وابڈا صاحب نے بھی کہا ہے کہ کچھ لوگ ان پر صرف اور صرف تنقید کر رہے ہیں، پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ جن کو اس پہ ڈاؤٹ ہے وہ بیٹھ کے آ کے خود ان کی سیٹ پر بیٹھ جائے اور وزارت سنبھالے. تو جی سر، اپنا پروفیسر صاحب میں آپ سے کویسچن کروں گا کہ کیا واقعی ہی ہمارے پاس یہ سارا کچھ موجود ہے یا صرف یہ ٹویٹ کی حد تک ہی ہے؟ نہیں، بات یہ ہے کہ اگر انہوں نے ٹویٹ کی ہے نا، وہ ایک ذمہ دار آدمی ہے، اپنے ظاہر ہے وہ وفاقی وزیر ہے حماد اظہر صاحب. اب بات یہ کہ انہوں نے پہلے بھی ایک نجی ٹی وی چینل پر یہ بات کہی تھی، گیس کے حوالے سے بات کی تھی. اس کے بعد پھر انہوں نے سامنے صاحب یہ بات کہی تھی کہ ہم جناب 3 ٹائم میں جو ہے نا وہ لوگوں کو گیس دیں گے، صبح دوپہر اور شام. لیکن پروفیسر صاحب یہاں پہ لوگوں کے حالات تو کچھ اور ہیں. لوگ کہہ رہے ہیں کہ بچے اسکولوں میں بھوکے جا رہے ہیں، کھانے کے لیے گیس نہیں آ رہی اور بھی باقی معاملات بھی مہنگے ہو رہے ہیں. جی میں اسی طرف آ رہا ہوں نا. میں ان کا حوالہ میں نے اس لیے دیا، آپ نے ابھی بتایا کہ انہوں نے ٹویٹ کیا کہ ہمارے پاس سب کچھ موجود ہے. میرا صرف یہ سوال یہ ہے آنریبل منسٹر سے کہ جب اگر انہوں نے یہ بات کہی ہے تو اس سے پہلے بھی انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ ہم 3 ٹائم میں جو ہے نا وہ گیس ضرور لوگوں کو دیں گے گھروں میں، لیکن گھریلو صارفین جو ہے نا وہ بتاتے ہیں کہ ہمارے پاس گیس نہیں. اس کے علاوہ ہماری انڈسٹری جو ہے، انڈسٹری کے لوگ بھی پریشان ہیں کہ ہمارا جتنا بھی ہے معاملہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بھی گیس نہیں ملتی، انڈسٹری کو بھی نہیں ملتی. بھائی اگر آپ لوگوں کے پاس وافر مقدار میں ذخیرہ موجود ہے تو پھر وہ کیا صرف ذخیرہ ہے؟ پھر اس کو آپ لوگوں تک پہنچائیں اس کے ثمرات. بھائی اگر چیز موجود ہے تو نہ دینا، پھر یہ آپ کہہ سکتے ہیں مس مینجمنٹ ہے کہ لوگوں تک وہ چیز پہنچ نہیں رہی. اگر موجود ہے، اگر موجود نہیں ہے پھر بھی خیر یہ نقصان ہی نقصان ہے. سر دیکھیں، موجود ہے 2 ٹن فرنس آئل کی جو شپ ہے وہ کراچی پورٹ پر پھنسی ہوئی ہے، اس کو ابھی تک کلیئر نہیں کروایا گیا. اگر وہ پہلے ہی آپ کے پاس چیزیں وافر مقدار میں موجود تھی تو 2 ٹن منگوانے کی کیا ضرورت تھی؟ میں وہی کہہ رہا ہوں نا جناب، وہ مس مینجمنٹ ہے. پھر حماد اظہر صاحب نے کہا ہے کہ ہمارے پاس LNG بھی 80% پڑی ہوئی ہے اور LNG لوگوں کو مل نہیں رہی، مہنگی ہو رہی ہے دن بدن. ابھی حال ہی میں 118.3 روپے ٹوٹل قیمت ہو گیا فی kg کے حوالے سے، اور سلنڈر کی قیمت ہو گیا 4263 روپے. تو بھائی میرے وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ اب مسئلہ یہ کہ کسی نے کہا تھا خوف کیا ہے. خوف بھائی میرے کال اور فیل کا تضاد ہوتا ہے، کہنا کچھ اور کرنا کچھ. اگر سارا کچھ موجود ہے تو پھر ایسا کیوں ہوا؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہاں ہمارے بڑے ایک دانشور ہیں ہمارے ملک کے، انہوں نے بڑی پیاری بات کی. انہوں نے کہا بھائی میرے آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی موجود ہے، ہم یہ بھی کر رہے ہیں، وہ بھی کر رہے ہیں، کسی نے کرپشن کی، سارے سیاستدان بھی اچھے، سب ٹھیک ہے، ہر چیز سارا کچھ. اس نے کہا پھر ہنڈیا کون سا کتا چاٹ گیا؟ پھر ملک کیوں تباہی کے دانے پر پہنچا ہوا ہے؟ لوگوں کی یار چیخیں کیوں پھر نکل رہی ہیں؟ صارفین کو کیوں گیس نہیں مہیا کی جا رہی اگر موجود ہے؟ میرا پھر وہی سوال ہے، کاؤنٹر کویسچن ہے میرا اسامہ بھائی کہ اگر موجود ہے سارا کچھ پھر لوگوں تک نہ پہنچانا تو پھر بھائی کسی اگر پیسے گھر میں موجود ہیں آپ استعمال ہی نہیں کرنے کے لیے اپنی اولاد کو دے رہے تو اولاد تو یہی کہے گی کہ ہمارے ساتھ کوئی اچھا نہیں، ہمارے ہاں ہے ہی کچھ نہیں. تو جب آپ اپنے عوام تک وہ ثمرات پہنچا ہی نہیں رہے، گیس کا وہاں پڑی رہنے کا کوئی فائدہ تو نہیں ہے نا. اب عوام کو پہنچانی چاہیے، لوگوں کو پھر آپ فیسیلیٹیٹ کرتے چلے. پروفیسر صاحب دیکھیں، پاکستان جو ہے وہ گندم کو باہر بھیجنے والا ملک تھا اور ابھی وہی ملک گندم کو واپس لا رہا ہے، ڈبل پیسے دے کے خرید رہا ہے. اور چینی کی اگر بات کی جائے تو انہوں نے 50-60 روپے کے فی ریٹ سے ایکسپورٹ کی تھی اور پھر سے اس کو 110 روپے 12 روپے کے حساب سے امپورٹ کر رہے ہیں. سامد صاحب بات ہی ہے پہلے ہی نہیں چاہیے میرے خیال سے کہ پہلے یہ اپنے پاکستان میں جو ان کو چیز ضروری ہے، جو جتنی کوانٹٹی انہیں ضرورت ہے وہ رکھ لینی چاہیے تھی. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ یاد رکھیے گا پاکستان بنیادی طور پر زرعی ملک ہے. پاکستان کا نہری نظام دنیا کا پہلے نمبر کا نہری نظام ہے، 150 سال پرانا نہری نظام ہے دنیا کا، یعنی بہترین نہری نظام ہے. زمین آپ کی زرخیز، ملک آپ کا بنیادی طور پر زرعی ملک ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ پھر اس کے ساتھ اگر آپ کے پاس گندم نہیں نہ اتنی پیدا ہوتی کہ جو آپ کے ملک میں استعمال ہو. سر گندم کیسے پیدا ہو؟ سر گندم کیسے پیدا ہو؟ کھاد تو ان سے سپلائی ہو نہیں رہی. ہاں تو بات سنیں، کسان کھاد ڈبل ریٹ پہ ملی ہے، کسان علیحدہ رو رہا ہے. ہر کسان رو رہا ہے. اور یاد رکھیے اگر آپ کے ملک کا کسان بدحال ہوتا ہے نا تو پورا ملک بدحال ہوگا، کیونکہ آپ کی 60% جو ہے نا آپ کی پاپولیشن جو ہے وہ ڈائریکٹ انڈائریکٹ وہ بھائی زراعت سے منسلک ہے. اب اس کے ساتھ نظام سارا چلنا ہے. اب رہی بات جو گندم کے حوالے سے ہے،
اب پاکستان جب اس سے پچھلی حکومتوں میں آپ دیکھ لیں کہ صبح پنجاب میں کبھی گندم بحران نہیں ہوا میاں شہباز شریف کے دور میں. میاں شہباز شریف نے مڈل مین کو ہی نکالا درمیان سے, اور گندم جو ہے نا اس کی خریداری مراکز پر گندم جناب موجود رہتی تھی. اس کی ایک وجہ ہے ہمارے ملک میں سر ہمارے تو گوداموں سے پڑی پڑی گندم غائب ہو جاتی ہے. خراب نہیں, وہ پڑی بھی ہو جاتی ہے, اس کے علاوہ خراب بھی ہوئی ہے, گندم خراب بھی ہوئی ہے. بات صرف وہی ہے نا کہ گلشن کے اجڑنے کو ایک ہی الو کافی تھا, ہر شاخ پہ الو بیٹھا, انجام گلستان کیا ہوگا. آپ کے وزراء بھی کہتے ہیں کہ ہمیں گندم کا پتہ ہے, گندم کہاں جا رہی, تو آخر عوام کو بھی تو بتائیں کہاں جا رہی ہے وہ گندم, کس کو دے رہے ہیں وہ. ہاں عوام کو ریلیف نہیں مل رہا نا, اسی لیے بھائی یہ کے پی کے کا رزلٹ اسی وجہ سے آیا ہے ایسا. اور مزید اگر اسی طرح کا رہا نا بھائی, اگر چیزیں موجود ہیں سارا کچھ کر رہے ہیں, تو ان کے پاس مینجمنٹ ہی نہیں ہے, وہ صحیح طرح مینیج ہی نہیں کر پاتے جو کرنا ہوتا ہے اس کو معاملے کو. اب گندم پہلے آپ نے بیرون ملک بھیجی ہے, اب آپ نے بیچی, اب پھر آپ مہنگی خرید رہے ہیں. اب یہ کوئی بات بنتی ہے؟ ویسے عقل اس چیز کو مانتی ہے؟ یہ تو بڑا سادہ سا یار کام ہے. اصل بات وہی ہے کہ ایمانداری اور اس کے ساتھ آپ کا پیشن, لگن جو ہے نا وہ ضروری ہے, ورنہ کامیابی جو ہے وہ ناممکن ہے. کرسی جو ہے نا یہ کبھی بھی مضبوط ایسے نہیں ہوگی جس طرح کرنا چاہتے ہیں. آپ معمر قذافی کا حال دیکھ لیں, آپ صدام حسین کا حال دیکھ لیں, آپ دنیا کے, اور انہی کے ساتھ کے ڈاکٹر مہاتیر محمد لے آئی نا قوم دوبارہ ان کو, پھر انہوں نے خود ریزائن کیا تو اپنی جگہ. بہت شکریہ پروفیسر صاحب, آپ کا پوائنٹ آ گیا. میں بڑھوں گا عمران گجر صاحب کی طرف. عمران صاحب ہمیں بتائیے گا کہ اگر ہمارے پاس LNG کی 80% ہمارے پاس موجود ہے, تو پھر ہم لوگوں کو کیوں نہیں دے رہے؟ لوگ 2 ٹائم کا کھانا پکانے سے قاصر بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھیے اسامہ صاحب, پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا ملک جو ہے نا مافیا کے ہاتھوں گھرا ہوا ہے. تو LNG 80%. تو خان صاحب نے تو نعرہ لگایا تھا میں مافیا سے نہیں ڈروں گا, نہیں جھکوں گا, نہ ڈرنے والا نہ جھکنے والا, یہ ان کا ترانہ تھا. ارد گرد ان کے سارا مافیا بیٹھا ہوا ہے. یہ چیزیں جو باہر جاتی ہیں باہر آتی ہیں, یہ سارے کاروبار کرتے ہیں لوگ. ہمارا ملک جو ہے آج تک ترقی اس لیے نہیں کر سکا, ہمارے پاکستان میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. یہاں پہ ہر قسم کے وسائل ہیں, ذخائر ہیں, اور سب سے بڑھ کر ہمارا ملک جو ہے وہ زرعی ملک ہے. بدقسمتی جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ہمیں گندم باہر سے منگوانی پڑ رہی ہے, یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ مافیا کے ہاتھوں گھرا ہوا ہے. کہ ہماری اپنی پیداوار گندم اتنی کی ہوتی ہے, آپ یہ دیکھیں نا اتنا. سر ہماری گندم کی پیداوار تو میرے خیال سے بہتر ہے, لیکن جن لوگوں نے سٹاک کی ہے ان سے وہی نہیں پکڑے گئے. میں کہہ رہا ہوں مافیا ہے نا, مافیا کو کون پکڑے گا؟ مافیا کے ہاتھوں ہی تو ان کی حکومتیں بنتی ہیں, مافیا کے ہاتھوں یہ سارا کام کرتے ہیں. الیکٹیبلز کون ہے؟ الیکٹیبلز ایک مافیا ہے. جتنے بھی یہ لوگ آتے ہیں یہ ایک مافیا ہے, ان کے ساری شوگر ملے ہیں, ان کی ساری چیزیں ہیں. آپ ان چیزوں کو سمجھیں. ہمارا پاکستان اسی لیے ترقی نہیں کر سکا. دیکھیں پی ٹی آئی کے سارے وزراء کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو واپس آنا چاہیے, تو یہ جہانگیر ترین صاحب کا تو پہلے احتساب کروا لیں. سر میں کہہ رہا ہوں جو ان کے پاس موجود ہے ان سے پوچھتے نہیں ہیں یہ لوگ. کہہ رہا ہوں کوئی احتساب نہیں ہوگا, یہ احتساب کے نام پہ سارا ڈھونگ ہے. ابھی تک آپ ثابت کریں کس کو سزا ہوئی ہے. سر کیسز تو بہت سے بنے, ریکوری کوئی بھی نہیں ہوئی. یہ پھر وہی صاحب ہو گیا, کھودا پہاڑ نکلا چوہا. کہتا ہوں کہ ہوگی بھی نہیں. سب کچھ لوگ بھول جائیں گے. جو آج بڑی ہیڈ لائن چلتی ہے وہ کل بھول جاتے ہیں لوگ کہ کون سی چلی تھی. سر حالیہ رپورٹ ہے کہ نیب کہتی ہے کہ ہم نے 33 کروڑ کی ریکوری کی ہے. وہ ریکوری کہاں گئی, کس سے ہوئی, وہ تو سامنے لاتے ہیں. آج اتنے سالوں میں اگر 33 کروڑ کی ریکوری ہوئی ہے تو میں کہتا ہوں یہ -0 بھی نہیں ہوئی. کیس اربوں کے مافیاز ہیں, اتنے بڑے مافیاز ہیں ہمارے ملک میں. عمران صاحب کیس اربوں کے دائر ہوئے, اور جو ریکوری ہوئی ہے وہ 4 سال میں صرف اور صرف 33 کروڑ. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ 33 کروڑ تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ تو ان کے ملازموں کے اکاؤنٹوں میں بھی اتنے پیسے پڑے ہوتے ہیں کہ یہ مافیا ہے بھائی جان. وہ تو ہم نے دیکھا تھا کبھی پیسے جا رہے ہیں ریڈی والے کے اکاؤنٹ میں, کبھی جا رہے ہیں دودھ والے کے اکاؤنٹ میں. سر کہاں گئی وہ ایان علی, کہاں گیا وہ شرجیل میمن؟ آپ دیکھیں نا یہ نوٹوں کی کشتیاں کہاں جاتی تھی, کہاں سے آتی تھی. یہ مافیا ہے سارا سر, یہ مافیا کے ہاتھوں گھرا ہوا ملک ہے. اچھا سر, آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے وہ آگے ایک اور منی بجٹ پیش کرنے جا رہی ہے, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ منی بجٹ میں عوام کو ریلیف دیں گی, اور لیکن وہ ریلیف کیسا دیں گی؟ وہاں پر ٹیکسز کا بوجھ مزید ڈال دیں گے؟ دیکھیں منی بجٹ اسامہ صاحب اس وقت ہی آتے ہیں جب پچھلا بجٹ ان سے کنٹرول نہیں ہوتا. تو پھر منی بجٹ پیش کر کے مزید اور ان کے اوپر عوام کے اوپر بم گرائے جائیں گے, ٹیکسز لگائے جائیں گے. مہنگائی اتنی ہو جائے گی کہ لوگ سڑکوں پہ آئیں گے اور یہ پارلیمنٹ ہاؤس کی طرف چلے جائیں گے.
बस सर इनका ये मिनी बजट से पाकिस्तान पर 350 अरब रुपए का पाकिस्तान के वहां पर मजीद टैक्स लगा दिया जाएगा। क्या पाकिस्तान के वहां इस कंडीशन में है कि वो इतना जो टैक्स है वो पे कर सकेंगे? मिनी बजट जो होता है ना उसामा साहब, इनकी मर्जी से नहीं बनते। ये IMF से सारे जो इन्होंने कर्जे लिए हुए और मजीद ले रहे हैं। इमरान खान का देखे ना कौलो फेल में कितना तजाद है। ये कहते थे हम कर्जे नहीं लेंगे, सर IMF के कहने पर चीजों के रेट बढ़े हैं, बिजली का रेट तकरीबन 4.5 रुपए बढ़ गया। वो मैनेज करते हैं ना, जो पैसा देता है फिर अगर उसको आप पैसा नहीं लुटाएंगे तो वो फिर हमें कहेगा तो सही ना कि भाई हमारा पैसा वापस करो। ये उन्होंने कोई खैरात तो नहीं इनको दी हुई जिससे इन्होंने अपने महल बनाए, जिससे इन्होंने अपनी तिजोरियां भरी, बाहर की जायदादें बनाई, ये उसी पैसे से सारा कुछ बन रहा है। अच्छा सर, लेकिन देखें जो फूड इन्फ्लेशन है असर जो है वो गरीब आवाम पे आ रहा है। सर फूड इन्फ्लेशन जो है वो साबका हुकूमत में था 2% और आज जो है वो 19% है। देखें अगर इतना ज्यादा डिफरेंस, वो भी सिर्फ और सिर्फ 4 सालों में। ये कहते हैं कि हम 4 सालों में कर कुछ नहीं सके। भाई देखें आपने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया हुआ है। जहां पे गरीब लोगों के पास 2% जाता था अब उसके पास वो भी नहीं जा रहा। मैं कह रहा हूं अभी तो बेड़ा गर्क हो रहा है। अभी तो ये जैसे ही मनी बजट आना है बेड़ा गर्क तो और हो जाना है। माजरत के साथ उसामा साहब, मैं फिर ये बार बार लफ्ज़ दोहराने पे मजबूर हो जाता हूँ कि हमारे पास आज तक कोई हुक्मरान अच्छा मिल नहीं सका जो इस मुल्क को लेके आगे चलता। हम वो लोग थे जो लोगों की मदद करते थे, लोगों के लिए बेहतरीन सैरगाहें थी हमारे पास। आज हमारे सारे सैर व सियाहत के जितने भी एरियाज़ हैं वहाँ पे लोग जा नहीं रहे। इतने मामलात हैं। ये जंगलात की जो आप बात करते हैं जी, इतने पौधे लगा दिए, इतने पौधे लगा दिए। इनकी हुकूमत में बैठे लोग जो हैं वो इतना बड़ा माफिया, टिम्बर माफिया, वो सारे जंगल काट काट के खाए जा रहे हैं। अभी ये कहाँ पौधे लग रहे हैं और कहाँ से पौधे काट रहे हैं इनको नजर नहीं आ रहे। अच्छा सर, आप ये बताएं कि मुस्तफ़ा कमाल साहब जो आपकी पार्टी PSP पाकिस्तान ज़मीन पार्टी के चेयरमैन है, उनका क्या विजन है? क्योंकि आप लोगों को भी पार्टी बनाए तकरीबन 5 से 7 साल तो गुजर चुके हैं। देखें मुस्तफ़ा कमाल साहब का एक ही विजन है कि जो इख्तियार आता है वो निचली सतह तक लोगों के पास मुंतकिल हो जाएं, ताकि लोगों के पास जब तक ताकत नहीं आएगी, लोग अपने फ़ैसले ख़ुद नहीं कर सकेंगे, उस वक़्त तक इस मुल्क में कोई ना इनकलाब आ सकता है, ना तब्दीली आ सकती है, किसी किस्म का मामला नहीं चल सकता। हमारे पास, हमारे लोगों के पास कोई इख्तियारात ही नहीं है। निचली सतह पर जो भी है ऊपर ही बैठ के सारी बातें तैयार हो जाती हैं। सर मुस्तफ़ा कमाल साहब MKM के साथ भी रहे, अल्ताफ हुसैन साहब के साथ भी रहे और तब कराची में अच्छा भला MKM का एक सेटअप होता था, तब वो कुछ नहीं कर सके, तो अब वो क्या करना चाह रहे हैं मुस्तफ़ा कमाल साहब? 8 साल वो मेयर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमें इस बात का फख्र है कि तो सर उन्होंने तब क्यों नहीं कुछ दिया कराची के आवाम को? 300 अरब रुपया उनको मिला और उन्होंने इंतहाई ईमानदारी के साथ उसको कराची में खर्च किया। आप कराची को देखें कि मुस्तफ़ा कमाल के बाद कोई तरक्की मुस्तफ़ा कमाल के बाद नहीं हो सकी और रोशनियों का शहर उसने बहाल किया और बेड़ा गर्क कर दिया आने वाले लोगों ने उसका। प्रोफेसर साहब आप बताइएगा कि आप क्या देख रहे हैं कि आइंदा इलेक्शन कौन सी हुकूमत बना पाएगी? PTI का KPK की तरह हाल होगा या वो अपने नाराज कारकुनान को मना सकेंगे? नहीं, पता क्या उसमें मैंने पहले भी आपको गुजारिश की है, अवाम जो है ना, अवाम के अब सोच तब्दील हो रही है, जिसका एक तो आपने खानेवाल का ज़िमनी इलेक्शन भी देख लिया और मेरी इत्तला के मुताबिक कि वहाँ पर जो उन्होंने अपने इश्तहार वगैरह छपवाए हैं उस पर इमरान खान की तस्वीर भी नहीं थी। PTI के हलकों में अब ये परेशानी तो बढ़ती जा रही है। वो अंदर बैठते हैं, जब इजलासों में बैठते हैं तो वो अपने से बड़ों से वो बात करते हैं कि हम अवाम में जाएं कैसे, भाई हम तो हलकों में इन नहीं हो सकते, लोग हमारा बुरा हाल करते हैं। आपने देखा नहीं है कि शिबली फराज साहब पर भी मतलब लोगों ने हमला किया। अब ये इलेक्शन कैंपेन के लिए जाएंगे तो इनके लिए बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि जो वज़रा है ना उनकी एक जुबान भी नहीं है, एक बात नहीं है, मुख्तलिफ बातें करते हैं, बयानों में इतने इतने तजादात हैं कि आप तो तसव्वुर भी नहीं कर सकते। यार एक पार्टी हो, उस पार्टी का एक बयानिया होता है, हुकूमत का एक बयानिया है, वज़रा ही एक पेज पर नहीं है। अच्छा, फिर उसके साथ ये है कि जो ज़िमनी इलेक्शन हुआ है खानेवाल वाला, वहाँ पर भी इनको डेंट पड़ा है। इसके अलावा KPK में तो खैर ना कमाल ही हो गया, वो तो सारी मतलब जो है ना लोग, सारे लोग हैरान है कि यार वहाँ हो क्या गया। तो याद रखिएगा ये भाई मेरे, इनकलाब अब आएगा, अगली हुकूमत इमरान खान साहब इतनी आसानी से बना नहीं पाएंगे। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब। प्रोफेसर साहब वक्त की कमी के बाइस मैं आखिरी सवाल अपना इमरान साहब से करूंगा कि इमरान साहब आगे सिंध में भी बल्दियाती इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो आप क्या देख रहे हैं अपनी पार्टी को लेकर? आपने अवाम को क्या रिलीफ दिए हैं, क्या आप डिलीवर कर सके हैं? देखें जी, अभी हमारे चेयरमैन साहब लाहौर का दौरा भी करके गए हैं, पूरे सिंध के दौरे कर रहे हैं, पूरी पार्टी इस मामले में लगी हुई है कि हम अपनी जितनी भी
نچلی سطح تک لوگوں کو آرگنائز کریں, آرگنائز کر کے ان کو بلدیات کے الیکشن میں حصہ دلوائیں. سر اگر آپ کے چیئرمین صاحب میئر کی سیٹ پر جیت جاتے ہیں, وہ میئر بن جاتے ہیں, تو عوام کو کس طرح سے اپنے ساتھ لے کے چلیں گے, کیا ریلیف دیں گے عوام کو؟ دیکھیں جی, میں سمجھتا ہوں کہ وہ بڑا شفیق انسان ہے. وہ لوگوں کے خیال اتنا رکھتا ہے کہ جب وہ کراچی میں میئر تھے تو راتوں کو بھی وہ اپنی فیملی کے ساتھ جا کے بھی مختلف پروجیکٹس کے وزٹ خود کیا کرتے تھے. تو ہمیں امید ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ان کو اقتدار دے گا. کون سے پروجیکٹس سر اس میں کافی سارے پروجیکٹس تھے. اس میں لیاری ایکسپریس وے تھا, اور اس کے علاوہ ہائی ویز تھیں, شارع فیصل تھا, بہت سارے اسٹریٹ لائٹس تھے. مطلب کراچی کو انہوں نے روشنیوں کا شہر بنا کر دکھایا. سر وہ تو حالات ہم دیکھ رہے ہیں کراچی کے جو بھی ہیں, گندگی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں, بچے بھوکے مار رہے ہیں, پیاس سے مار رہے ہیں, پینے کا صاف پانی نہیں ہے. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی, یہ سندھ کے جو حکمران ہیں انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے کراچی کے اوپر. وہ نہیں چاہتے کہ ان لوگوں کو ہم سکون سے رہنے دیں. ان کو ان کا تو بس چلے, یہ کراچی کے لوگوں کو بھوکا مار رہے ہیں. قبضہ اگر ابھی ہوا ہے تو ایم کیو ایم کے دور میں ٹارگٹ کلنگ ہوتی رہی, وہاں پہ بلاسٹ ہوتے رہے, لوگوں کے ساتھ پتہ نہیں کیا کیا ہوتا رہا, تب آپ لوگ کیوں نہیں کچھ کر رہے تھے؟ سر دیکھیں, میں تو اس کے اوپر تب تو مصطفیٰ کمال صاحب, کیونکہ اس وقت میں ان کا حصہ نہیں تھا, میں ابھی پی ایس پی کا حصہ ہوں. میں تو مصطفیٰ کمال صاحب کی بات کرتا ہوں کہ انہوں نے اس وقت بھی جب وہ میئر تھے انہوں نے کراچی کو روشنیوں کا شہر بنایا. تو سر مصطفیٰ کمال صاحب کو جب سارا کچھ نظر آ رہا تھا کہ ایم کیو ایم کاؤنٹر ٹیکس کروا رہی ہے, تب کیوں نہیں چھوڑا تھا؟ پہلا بہادر انسان ہے جو اس فرعون کے سامنے کھڑا ہوا, جس کے وقت میں یہ ساری چیزیں ہوتی رہیں. تو میں تو خراج تحسین پیش کرتا ہوں ان کو کہ انہوں نے اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے یہ پاک سرزمین پارٹی بنائی اور اتنے بڑے فرعون کا مقابلہ کیا. جی بہت شکریہ سر. اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا ہے. آج ہم نے بات کی تھی نواز شریف صاحب کی واپسی کے حوالے سے, اور اسی کے ساتھ کے پی کے میں جو الیکشن ہوئے ہیں, عمران خان صاحب نے دھرنوں پر کھڑے ہو کے بہت سے نعرے لگائے تھے کہ ہم عوام کو ریلیف دیں گے, چوروں کو بگائیں گے, ان کا احتساب کریں گے, اداروں کو آزاد اور خود مختار بنائیں گے. اور بڑی بات یہ کہ پروٹوکول بھی انہوں نے ختم کرنا تھا, جو کہ ہوتا ہوا نظر نہیں آیا. آپ وزیر اعلیٰ صاحب کا پروٹوکول دیکھ لیں, وہی بہت ہے. تو میں اپنے مہمانوں کا شکریہ ادا کروں گا. عمران اشرف گجر صاحب آپ کا بہت شکریہ. پروفیسر صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کیا, اور میں اپنے ناظرین سے بھی چاہوں گا کہ فیڈ بیک کے ذریعے وہ بھی ہمیں بتائیں کہ انہوں نے اس چیز کو کس حد تک وہ اس سے ایگری ہیں یا ڈس ایگری ہیں. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.